القرآن۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھروں سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود سے گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ 2/240 سورہ بقرہ آیت نمبر 240۔ القرآن۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں 4/7 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7۔ القرآن۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور اچھے انداز سے پیش آیا کرو۔ 4/8 سورہ نساء آیت نمبر 8۔ ترکے کی تقسیم۔ مرد کی میت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ 1 لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہوں 2 سے زائد تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف 1 لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی ہوں، اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کو حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی۔ یہ اس سے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 4/11۔ ترکے کی تقسیم۔ اگر میت عورت کی ہو تو، اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مرے اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4۔ لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو اور نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر 1 سے زائد ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 4/12۔ القرآن۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 33 4/33۔ وصیت کے گواہ۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم میں سے 2 مرد عادل گواہ ہوں، یا اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کے بارے میں شک ہو تو ان کو صلاۃ کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106 5/106۔ گواہ منحرف ہوں، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت رکھتے ہوں، پھر اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا تو ہم بے انصاف ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 107 5/107۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کی تفسیر۔ سعودی
طرف سے طبع شدہ قرآن کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ حکم منسوخ ہے۔ نبی کا فرمان ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، بحوالہ ابن کثیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ ویسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد تک 1/3 یا 1 ثلث مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض۔ مذکورہ موضوع پر حافظ علامہ محمد ایوب کی رائے۔ یہ مشہور و معروف اہل حدیث عالم گزرے ہیں، اب ان کی رائے اس موضوع کے بارے میں۔ موصوف اپنے کتابچے فتنہ انکار حدیث میں لکھتے ہیں، نبی کے قول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو تب حجت رہے، اور مطابق نہ ہو تو حجت نہ رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، اور لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور تواتر سے ثابت ہے کہ عمل اسی حدیث پر رہا ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت ناجائز قرار دی گئی ہے۔ حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا، اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اور موجب عمل رہا۔ صفحہ نمبر 85، کتاب فتنہ انکار حدیث۔ سعودی قرآن کی تفسیر اور اہل حدیث عالم علامہ حافظ محمد ایوب مرحوم کی رائے پر ہمارا تبصرہ۔ مفسر مولانا صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ شریعت من جانب اللہ ہے، شریعت سازی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے جو شے حلال کر دی وہ حلال ہے، جو حرام کر دی وہ حرام ہے، اور اللہ نے جو شرعی حدود متعین کر دی ان کو توڑنے کا حق کسی کو نہیں۔ ناسخ و منسوخ کا زمانہ وہ تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی، لیکن جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تکمیل شریعت کا یہ کہہ کر اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے ان قوانین میں کسی غیر اللہ کو، کسی بھی فرد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قرآن کی آیت میں ناسخ و منسوخ کا حکم لگائے یا قرآن میں کسی قسم کی معنوی تحریف کی کوشش کرے۔ مفسر کے مطابق سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12، 4/11 اور 12، جس میں وارثوں کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ ناسخ ہو گئی، اور انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا۔ ان کے ناسخ و منسوخ کے اس حکم پر سوال یہ ہے، کیا مذکورہ ناسخ و منسوخ کی دلیل قرآن سے مل سکتی ہے؟ اگر ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیں۔ قرآن سے دلیل نہ ملنے پر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مفسر کی خواہش نفس ہے یا علمی خیانت۔ آگے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حقہ فلا وصیت لوارث۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ ویسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ حد تک 1 ثلث یا 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری۔ مفسر نے ناسخ و منسوخ کے اپنے ذاتی قول کے استدلال کے لیے حدیث لا وصیت لوارث پیش کی ہے۔ حدیث کے جواز یا سند کے لیے قرآن سے دلیل دی جاتی ہے، لیکن قرآنی معاملہ ناسخ و منسوخ پر حدیث سے دلیل کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیا حدیث قرآن سے اعلیٰ یا برتر ہے جو قرآن کو ویریفائی یا سرٹیفائی کر سکے؟ وضاحت فرمائیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ علماء کرام کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ 1/3 کی اجازت دیں اور بقیہ کی نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں اہل حدیث علامہ حافظ محمد ایوب مرحوم کی رائے کا۔ موصوف اپنے کتابچے فتنہ انکار حدیث میں لکھتے ہیں، نبی کے قول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو تب حجت رہے، اور مطابق نہ ہو تو حجت نہ رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، اور تواتر سے ثابت ہے کہ عمل اسی حدیث پر رہا ہے، یعنی وارث کے لیے
لیے وصیت ناجائز قرار دی گئی ہے۔ حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اور موجب عمل رہا۔ موصوف کے قول پر کیا تبصرہ کریں، انہوں نے حدیث اور اجماع کے سامنے قرآن کو بے بس، بے وقت، بے توقیر کر دیا ہے۔ اگر دین سے قرآن کو نکال دیا جائے تو ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے نزدیک کسی بھی جھوٹی حدیث کے مقابلے پر سچے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری امت مسلمہ کا گمراہی پر اجماع ہے۔ اس اجماع کے ذریعے یہ قرآن کا راستہ یوں روکتے ہیں کہ مفتیوں کا اجماع ہے کہ لوگ خود سے قرآن کے ترجمے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، گویا قرآن ہدایت کی نہیں گمراہی کی کتاب ہے۔ بریلوی احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ پڑھیں تو گمراہ، دیوبندی اشرف علی تھانوی وغیرہ کا ترجمہ پڑھیں تو گمراہ، اہل حدیث محمد جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھیں تو گمراہ، اہل تشیع فرمان علی کا ترجمہ پڑھیں تو گمراہ۔ لہذا فوری طور پر تمام مفتیان اس بات پر اجماع کریں کہ تمام فرقے اپنے اکابرین کے قرآن کے ترجمے پڑھنا بند کر دیں اور ان تمام تراجم کو منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم سمجھا جائے، اور ان قرآنی تراجم کو اپنے گھروں سے نکال کر مسجد میں جمع کرا دیں، کہیں گھر کا کوئی فرد اسے کھول کر نہ پڑھ لے۔ گھروں میں صرف بغیر ترجمہ تفسیر والا قرآن رکھیں جس کا مقصد محض برکت، مرنے والے شخص اس کی ہوا دی جائے، شادی پر دولہا دلہن کو اس کے زیر سایہ گزارا جائے، کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے لیے استعمال کریں، مختلف بیماریوں کے لیے اس میں سے ذکر، اذکار، وظائف کے لیے کچھ الفاظ نکال کر ان کا ورد کر لیا جائے۔ ویسے بھی اسلام کی تمام عملی عبادات میں، دینی اعمال و افعال میں 90% حصہ حدیثوں کا ہے اور 1% حصہ قرآن کا ہے، وہ بھی محض تبرک کے لیے، برکت کے لیے، بے سوچے سمجھے تلاوت کے لیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وصیت کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے اور ورثہ کے حصوں کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے، نہ کوئی آیت ناسخ ہے اور نہ کوئی منسوخ۔ قرآنی دلائل درج ذیل: القرآن، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس یعنی میت کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی۔ 4/11 سورہ نساء آیت نمبر 11۔ القرآن، یہ اس سے بھی ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ 4/12 یعنی پہلے وصیت پر عمل ہوگا، پھر قرض کی ادائیگی ہوگی اور جو بقیہ مال ہوگا پھر اس میں سے ورثہ کی تقسیم ہوگی، وراثت کی۔ اگر ہمارے موقف سے اتفاق نہ ہو تو علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں۔ والسلام۔